سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر ہے اس پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے جی امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مطلب امریکہ جو مرضی کرتا رہے لیکن ہم اپنا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کریں۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب بتائیے کیا جو تقریر کی گئی اس پر جو دوسرے ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہے، اور ٹرمپ صاحب نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، اس تقریر کا انتظار تھا دنیا کو۔ ان کا خیال یہی تھا کہ بھئی جو گفت و شنید یا پیشکش ہے ایک دوسرے کو کی جا رہی ہے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے، وہ اس سے کوئی فائنل رزلٹ سامنے آئے گا جی اس بات کا، لیکن وہ تو کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اور ٹرمپ صاحب نے تو الٹا یہ کہا کہ ہم 2-3 ہفتے جنگ کو جاری رکھیں، اور ایران کی ہر چیز جو ہے وہ جو پرانا فکرہ دہرایا ہے، جو دہرایا تھا اس نے پیسنجر نے کہ ہم پتھر کے زمانے تک پہنچا دیں گے ایران کو، اور ہر چیز یہاں کی تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہم نے پہلی رات ایئر فورس کو ختم کر دیا، نیوی کو ختم کر دیا، اب ہم پاکستان انقلاب جو ہے ان کی چن چن کے بندے جو ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو انسٹالیشنز ہیں جہاں پر انہوں نے اسلحہ وغیرہ چھپایا ہوا تھا وہاں تک ہماری اپروچ ہو گئی ہے، اور ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور ایران جو ہے وہ 2-3 ہفتے میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور باقی جہاں تک درد اس کا ہے معاملہ ہرمز کا ہے، وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ جس کو تیل وہاں سے گزارنا ہے، جس کو وہ تیل چاہیے وہ خود اپنا راستہ کھلوائے، نہیں تو ایران اپنا تیل فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، ہم سے تیل خرید لیں۔ تو یہ بات تقریر جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پسند نہیں کی گئی، نہ ہی یورپین یونین کے ممالک نے، نیٹو ممالک نے اس کو پسند کیا، بلکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے تو بڑا سخت اس کے اوپر رد عمل ظاہر کیا کہ اب تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے ہدف حاصل کر لی، ہدف حاصل کر لی۔ جب آپ نے ہدف حاصل کر لی تب آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ خاموشی بیٹھ کر ختم کریں اس جنگ کو، تو دنیا جو ہے معاشی طور پر کمزور ہو رہی ہے، اس میں دھکیلنے میں امریکہ جو ہے اس کا اپنا ہاتھ مل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہدف حاصل کر لیا تو پھر یہ جنگ بند ہو جانی چاہیے تھی، اور یہی وہ کہتے ہیں ہم توقع کر رہے تھے ان کے خطاب سے، لیکن انہوں نے جنگ بند کرنے کی بات نہیں کی اور مزید جنگ کو آگے لے جانے کی بات کی ہے۔ اور مغربی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی ان کو جو اپنی شرائط پر جو یہ چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے اس کے لیے شاید ایران جو ہے وہ راضی نہیں ہوا، اور اس لیے جو ہے یہ بات ان معنی میں کہ بھئی یہ چاہتا ہے، ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایران شکست کا اعلان کرے، تسلیم کرے، اور اس کے بعد پھر یہ جنگ بندی جو ہو جائے، اور وہ ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ اس کو شکست تسلیم کرتے ہیں، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ جنگ مزید جو ہے آگے بڑھے گی، جس کو دنیا جس سے پریشان ہوئی ہے، اور مزید جو ہے معیشت جو ہے دنیا کی کمزور ہوگی۔ ٹرمپ کی تقریر کے بعد جو ہے ایک دم تیل کی قیمتیں جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے بڑھ گئی ہیں، اور مزید اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو مزید بڑھے گی۔ اور جنگ کی صورتحال یہ ہے، لیکن یہ کہ رات ایران نے بھی بعض خاص ہدف اسرائیل پر بمباریاں کی ہیں، اور اسرائیل نے بھی ایران کے اوپر کافی بمباری کی ہے، لیکن یہ کہ جو ایران نے شمالی اسرائیل جو ہے جو عراق سے لگتا ہوا علاقہ ہے وہاں کافی بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ عراق کو چھوڑ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ وہاں تک بڑھ جائے۔ اگلی جنگ کی صورتحال تو کوئی اچھی خبر لانے والی نہیں ہے اس وقت تک جو صورتحال ہے۔ خان صاحب ایک یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عرب ممالک کی شامت آئی ہوئی ہے، ایک تو ان کو مار پڑ رہی ہے، دوسرا اخراجات بھی انہوں نے دینے ہیں سارے جو بھی جنگ کے ہوئے۔ دیکھیے اخراجات کی تو ابھی بات نہیں ہوئی، ابھی تو اس نے جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان تھی اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کا یہ اس طرف ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں وہ۔ اب وہاں کے عوام کوئی بھی کہے، لیکن یہ کہ خلیجی ممالک کے جو سربراہان مملکت ہے یا جن کے ہاتھ میں نان حکومت ہے، وہ اب تک تو ان کا رویہ یہی رہا کہ جو امریکہ نے مانگا انہوں نے دے دیا، تو ممکن ہے وہ ابھی بھی ان کے ذہن میں یہی ہو ٹرمپ صاحب کے کہ بھائی جو میں مانگوں گا وہ مجھے مل جائے گا۔ تو اگر انہوں پہلے کی طرح بھی انہوں نے یہ رقم ان کو ادا کر دی تو پھر تو ٹرمپ صاحب کا نقصان جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو خود ان ممالک کے اندر جو نقصان ہوا ہے
وہ کافی بڑا ہے، اور جو تیل کے ممالک کی جو فہرست دنیا نے شائع کی ہے 15 ممالک کی، تو ان میں تو ایک امریکہ سب سے بڑا خود تیل کا وہ سپلائی کرنے والا، باقی جتنے بھی عرب ممالک ہیں 4.5 ملین بیرل کے اوپر ہے پر ڈے کے حساب سے، اور ان سے زیادہ بڑا تیل جو ہے دور ممالک بھی پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو بھی باہر پیروں میں کھڑا ہونے میں ایک وقت لگے گا، اور پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کی تیل کی پرائز جو ہے وہ ہائی رہے گی، کمی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو بہرحال اس لیے اگر یہ جنگ جتنی جلدی بند ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو توان کی بات کی جا رہی ہے وہ اگر ملک دیتے ہیں تو وہ نہ کر رہے، لیکن دنیا یہی چاہتی ہے کہ اس میں جنگ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ خان صاحب، ایک اور جو ایران کی طرف سے خبر سامنے آ رہی ہے یوکرائن کے متعلق ہے کہ اگر اس نے ایسا اسلحہ یا جو بھی اس کے پاس ہے ڈرون شرون وہ اسرائیل کو دیے، تو ایران نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا پھر معاملات جو ہیں خراب ہو جائیں گے۔ تو جو بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے وہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایران والا وہاں میزائل پھینکتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، لیکن امریکن صدر کا کہنا ہے کہ جی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہمارے کسی بھی بندے کو 13 فوجی اس نے بتایا صرف کہ جو جان سکے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف اتنا ہی نقصان ہوا؟ دیکھیں ایران تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہوٹلوں کے اندر جو 37 بندے مارے ہیں، ان کے کل رات ہی جو میزائل پھینکے ہیں یو اے کے اندر، وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 37 بندے ہم نے امریکن فوجی ہلاک کیے۔ ابھی تک امریکن جو ہے وہ اپنے فوجیوں کی تعداد تھوڑی بتا رہے ہیں، اور زخمی جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن ان کی بات امریکہ نہیں کرتا۔ تو جو اس جنگ سے امریکہ کا نقصان تو ہوا، یہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو اس کے پہلے بیڑے جو ہے وہ اس وقت مرمت کے لیے دنیا کے مختلف کناروں پہ چلے گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کی ریپیئر وغیرہ کی جا رہی ہے۔ پھر ایک جہاز کے اندر ان کا پتا کہ اتنی آگ لگی ہے کہ وہاں جو سونے کا کئی ہزار فوجی جو وہاں سوتا تھا ان کا سارا ایریا جو وہ جل گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ سونے کے لیے ان کے پاس ان کو سمندر سے نکال کے لے گئے قبر سے کسی علاقے کے اندر زمین کو ٹچ کیا اس نے۔ تو اس لیے نقصان تو امریکہ کا ہوا، یہ نہیں وہ کہہ سکتا۔ پھر اس کا کئی ملین کا طیارہ جو ہے وہ سعودی عرب میں کھڑا ہوا تھا جاسوسی والا، وہ انہوں نے ایرانی میزائل سے جا کے اس کو لگا، جیسے تصویریں بھی شیئر ہو گئی پوری دنیا کے اندر۔ اس لیے نقصان تو اس کا بھی ہوا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ باقی وہ ان کی پالیسی ایسی ہے امریکہ کی، تو وہ بیان اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی ہم ہی سب سے بڑی طاقت ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ان کا ایک رویہ ہے ہمیشہ سے امریکن پالیسیز کا، جس کو وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی لوگ ٹرمپ کے خلاف ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ، مگر کیا وجہ خان صاحب کوئی لچک نہیں آئی؟ نہیں لچک آئے گی، لیکن جو پچھلے 2 دن میں جو مظاہرے ہوئے اب اس میں ملینز کے اندر تعداد پہنچ گئی ہے امریکہ کے اندر، اور لندن میں بھی کل 5 لاکھ آدمیوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا اٹھ کھڑی ہو رہی ہے، تو امریکہ کے اندر سے اس طرح ملینز کے لوگ آنے شروع ہو جائیں مظاہروں کے اندر، تو پھر یقیناً پھر یہ کہتے ہیں ڈومیسٹک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور اس کو پھر سننا پڑتا ہے۔ امریکہ کے سسٹم ایسا ہے ان کی جمہوریت کا، اس کا اگر اس قسم کے ہزاروں میں ملینز لوگ آنے شروع ہو جائیں تو پھر لازم پھر کانگریس بھی اور سینٹ بھی جو ہے وہاں سے بھی پھر اس کی آواز اٹھنی شروع ہوتی ہے، اس پر توجہ دینی پڑتی ہے آپ کو۔ حضرت عرب ممالک کے متعلق بھی یہ سعودی عرب کے متعلق کئی دفعہ کھل کر سامنے آیا کہ اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایران کو ختم کرنا ہوگا، اور امریکہ کو کوئی انڈر گراؤنڈ ان کی یہ بات تو نہیں ہوئی کہ حملے جاری رکھے؟ دیکھیں ایسا کھل کے کبھی سعودی عرب نے نہیں کہا کہ ایران کو ختم کرنا ہوگا، اختلافات ان کے ہمیشہ سے ہیں، اور وہ اپنے عقیدے کا اختلاف ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایسی پالیسی کبھی بھی نہیں رکھی گئی کہ بھی ہاں ان کو بالکل صفا مستی سے بٹھانا ہے، یہ ان کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے۔ ہاں ایک دوسرے کو پسند نہ کریں وہ غلط بات ہے۔ ایک اور یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے، یہاں جرمنی بھی پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئی ہے، کیونکہ کل کچھ اور بھی پرائس جو اوپر گئی ہے،
کیا دیکھتے ہیں اگر 2 ہفتے، ایک تو یہ کہ کہیں اس میں کوئی ایسا حملہ تو نہیں کرے گا جس طرح جاپان کے اوپر کیا تھا امریکہ نے، اپنی شکست نہیں مانے گا اور کوئی ایسا ایٹمی حملہ کر دے ایران کے اوپر؟ دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں اس ایران کے تیل کی وجہ سے تو نہیں کرے گا، تو اس نے جیسے کہہ دیا کہ جس کو تیل چاہیے اپنائے بھارت میں سے، وہ خود اپنا بندوبست کرے. اس لیے جو ہے کل ان کی تقریر کے بعد جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے اس نے دنیا کے 35 ممالک کو فوری طور پہ انوائٹ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اس کے ایک پالیسی بنانی چاہیے جس کے اندر جو ہرمز ہے یہاں سے تیل کیسے حاصل کر رہا ہے. دونوں پالیسیز ڈسکس کرنی ہے کہ آیا اس کو فوجی حل نکالنا ہے یا اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہے. تو دونوں حلوں کے لیے وہ انہوں نے پوری دنیا کو 35 ممالک کی دنیا کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کے اوپر کنسیڈر کرے. اب یہ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دو دن کے اندر جو ہے یہ بڑا اسٹیپ کیا اٹھایا جانے والا ہے. اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ ہاں بھائی اپنا ہرمز کا کیا ہے آیا. ایران ممکن ہے کہ لوگوں کو تیل دینے پر راضی ہو جائے اور تو پھر تو یہ ہے کہ بھائی جو جنگ ہے اس کی کیفیت اور ہوگی، اور اگر وہاں پہ بھی فوجی کاروائی کرنی پڑی تو پھر تو یہ جنگ بہت زیادہ پھیل جائے گی. خان صاحب آخر میں پاکستان کی طرف سے رد عمل بڑی بھاگ دوڑ لگائی ہوئی تھی جو بالکل ہی زیرو پہ چلی گئی، لیکن یہ اس کو رد عمل کی بات ہے کہ اس میں جو شو ڈالا گیا تھا وہ پاکستان کی طرف سے ڈالا گیا تھا. یہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا تھا، دنیا نے اس کو ایسا نارمل لیا تھا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. لیکن ہم نے کیونکہ یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم ہی صلح کروانے والوں میں شاید ہمارے کہنے پہ صلح ہو جائے گی، تو اس لیے پاکستان نے بہت زیادہ اسے کہنا چاہیے کہ دورس نتائج جو ہے وہ نکال لیے تھے اور اپنے آپ کو خود ہی تھپکی دینی شروع کر رہی تھی، بھارت سے مقابلہ شروع کر دیا تھا. لیکن وہ جیسا کہ ایران نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک اپنا فریم ورک انہوں نے بنایا ہے جس کے اندر وہ گفت و شنید کر رہے ہیں. ہمارا اس کے سے ہمارے کہنے پہ وہ کسی کو بھی ایران نے جو ہے اس معاملے میں خود ریکویسٹ کر کے یہ بات نہیں کی. امریکہ نے اشارے دیے تھے کہ جنگ کے لیے مسلمان ممالک کو کوئی ایران کو راضی کر لے کہ یہ کہیں جنگ بندی پر آ جائے ہماری شرائط کے اوپر. اس کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ مطلب آگے بڑھ کے فرنٹ لائن کے اوپر کھیلنے کی کوشش کی اور وزیر میں وہ بھی لکھ دی، ای میل بھی لکھ دی کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ گفت و شنید جو ہے مذاکرات وہ ہونے چاہیے، جبکہ باقی ملکوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے. ہم نے پہلے سے زیادہ دکھایا تھا تو ظاہر ہے اس کا کوئی ایسا ضرور سامنے نہیں آ سکا کیونکہ ہم باہر ایک چھوٹی طاقت ہے تو ہمارے کہنے کے اوپر دنیا تو نہیں چلتی نا. پھر یہ ہے کہ ایران چائنا وغیرہ نے کوئی ایسا زیادہ انیشیٹو نہیں لیا. ہاں بڑی طاقتیں اس بات کا انیشیٹو لیتی تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی اور اسٹیپ اٹھائے جاتے. لیکن ہم تو باہر دنیا میں تین ہتھیار والی کیفیت ہے. اس لیے ہاں البتہ پاکستانی جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں اس میں کل ایک خبر ملی ہے کہ بھائی گفت و شنید جو ہے دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے اسلام آباد اور طالبان کے درمیان، جو طالبان کی حکومت ہے. اور پہلی میٹنگ جو ہے وہ چائنا کی کوششوں سے کوئی بھی چھوٹے لیول پر ہوئی ہے جس میں وزارت خارجہ کے 2 افسران شامل ہوئے ہیں پاکستان سے اور وہاں سے جو ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہے ان کی یہ میٹنگ کہیں چائنا بارڈر کے قریب جو ہے وہیں کہیں کل ہوئی ہے. تو یہ خبر کل اسلام آباد سے وہ نکلی ہے بعض صحافیوں کے تھرو. تو ابھی پریس میں تو انٹرنیشنل پریس میں تو نہیں آئی لیکن کل ایک میٹنگ ہوئی ہے اس معاملے میں کہ بھائی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے جو اکتوبر سے گفت و شنید بند تھی اب دوبارہ جو ہے وہ گفت و شنید سے معاملہ جو ہے حل کرنے کی طرف افغانستان راضی ہوا ہے. چلے بہت شکریہ خان صاحب، آپ لائن پہ رہے. ابھی ایک اور بھی پروگرام ہے جرمنی کے حوالے سے، بڑا اہم پروگرام ہے. خان صاحب کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.